کتب اربعہ میں جو پہلے درجے کی کتاب ہے ظاہر سی بات ہے وہ الکافی ہے، اور الکافی جامع ترین کتاب ہے، یعنی اس کتاب کافی میں چاہے عقائد سے متعلق، علم کلام سے متعلق احادیث ہوں، چاہے عقائد سے متعلق ہوں، چاہے فروعات سے متعلق ہوں، اور چاہے اخلاقیات، ہر قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوہ قمی، علی ابن الحسین بابوہ قمی، علی ابن الحسین خود پائے کے عالم تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں، الامامۃ والتبصرۃ من الحیرہ، اس کا تعارف بھی ہم پیش کر چکے ہیں، یعنی انہی دروس میں اور یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ امام انہوں نے علی بن حسین نے کہا کہ امام کے جو نائب خاص تھے ان سے کہا کہ جا کے امام سے کہو کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو میرے لیے دعا کیجئے، تو امام کی اولاد سے 2 بیٹے، 2 فرزند، امام کی دعا سے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک شیخ صدوق تھے اور ایک دوسرے عبداللہ، 2 فرزند تھے، اور پھر شیخ صدوق خود ایک پائے کے عالم بنے، نامور عالم بنے۔ شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے من لا یحضر الفقیہ۔ من لا یحضر الفقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو، یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ یوٹیوب ہے، نہ موبائل ہے، نہ واٹس ایپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو کہا یہ کتاب ہے تو کافی ہے۔ اس کتاب میں سارے کے سارے آپ کے دینی مسائل جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کتاب کو کیا کہا؟ من لا یحضرہ الفقیہ، جس کے پاس فقیہ نہ ہو وہ یہ کتاب رکھ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو ہے وہ خالصتاً فقہی کتاب ہے، یعنی اس میں عقائدی بحث نہیں ہوئی ہے، کلامی بحثیں اس میں نہیں ہیں، جو احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں وہ خالصتاً فقہ کے موضوع پر ہیں۔ تقریباً 300 کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ شیخ صدوق نے لکھی ہیں، 300 کتابیں جو شیخ صدوق نے لکھی ہیں، ان میں سے جو مشہور کتابیں اکثر تو خیر مفقود ہو گئی ہیں، موجود نہیں ہیں ابھی، لیکن جو اکثر کتابیں، جو مشہور کتابیں وہ ابھی موجود ہیں، جیسے معانی الاخبار ہے، عیون الاخبار ہے، عیون اخبار رضا ہے، کتاب خصال ہے، کتاب علل الشرائع اور صفات الشیعہ ہے، اسی طریقے سے فضائل اشہر الثلاث، 3 مہینوں کے فضائل پر شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے، رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ۔ اس کتاب کی خود جو ہے وہ 4 خصوصیات ہیں جو خود شیخ صدوق نے بیان کی ہیں۔ کہا کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ میرا فتویٰ ہے، شیخ صدوق کا فتویٰ ہے۔ اس زمانے میں فتویٰ اس طریقے سے نہیں دیا جاتا تھا جس طریقے سے آج آپ توضیح المسائل دیکھتے ہیں، یہ اس زمانے کی توضیح المسائل ہے، مگر کس طریقے کی توضیح المسائل ہے کہ ہر باب میں امام کی حدیث موجود ہے، اپنی کوئی گفتگو نہیں ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے، بلکہ اگر کہا کہ مثال کے طور پر پانی اگر شک ہو کہ آیا نجس ہے یا پاک ہے تو کیا حکم ہے؟ امام کی حدیث پیش کی کہ کل ماء طاہر حتی تعلم انہ نجس، ہر پانی پاک ہے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ وہ نجس ہو گیا ہے۔ تو ہر مسئلے میں، ہر مسئلے کے بارے میں امام کی حدیث موجود ہے۔ کہا کہ یہ کیونکہ یہ جتنی کی جتنی حدیث ہیں، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک صحیح حدیث ہیں، یعنی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہ بھی ہوں تب بھی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے کہا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ میرا فتویٰ ہے۔ دوسری جو خاصیت شیخ صدوق نے بیان کی وہ یہ کی کہ جو کچھ اس کتاب میں موجود ہے وہ میرے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی جتنی حدیثیں اس کتاب میں نقل ہوئی ہیں شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میرے اعتبار سے صحیح ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث شیخ صدوق کے اعتبار سے صحیح ہو وہ کسی اور فقیہ کے اعتبار سے بھی صحیح ہو،
اس لیے کہ جس طریقے سے فقہ میں استنباط کیا جاتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے علم رجال میں بھی استنباط اور اجتہاد کیا جاتا ہے، یعنی پیرامیٹرز مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے کہ اگر یہ باتیں موجود ہیں کسی راوی میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس راوی کی حدیث کو لیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا فقیہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پیرامیٹر نہیں ہے، بلکہ ان میں سے 2 باتیں اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کی حدیث کو نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے فتوے مختلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رجال کے معاملے میں بھی علماء کے آراء مختلف ہیں۔ کوئی کسی راوی کو ثقہ مانتا ہے، کوئی کسی راوی کو ثقہ نہیں مانتا ہے، کیونکہ صحیح اور ثقہ، صحیح اور عدم صحیح ہونے کے معیارات ڈیفرنٹ ہیں۔ شیخ صدوق کے معیارات کچھ اور ہیں، آج کل کے علماء مثال کے طور پر ان کے معیارات جو ہے وہ کچھ اور ہیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں وہ میرے نزدیک صحیح ہے۔ تیسری جو اس کتاب کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کتاب میں اعتقاد، اور یہ جو کتاب ہے یہ میں حجت قرار دیتا ہوں بندے اور خدا کے درمیان، یعنی اگر جیسے ہر توضیح المسائل میں لکھا ہوتا ہے، پہلے پیج پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس رسالہ عملیہ پر عمل کرنا کیا ہوگا، مجزی ہوگا۔ مجزی سے کیا مراد ہے؟ یعنی عند اللہ آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ نے اگر اس رسالہ عملیہ پر عمل کر لیا تو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے، آپ کا عمل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق کہتے ہیں کہ جس نے اس کتاب پر عمل کر لیا اس کو جواب نہیں دینا ہے، مجزی ہے اس کا عمل۔ چوتھی خصوصیت یہ بیان کی کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ میں نے قابل اعتماد کتابوں سے استخراج کیا ہے، یعنی جو میں نے اس کتاب میں احادیث نقل کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی مثال کے طور پر گلی کے نکڑ کی کوئی کتاب اٹھا کے اور اس کتاب میں نقل کر دی، نہیں، بلکہ قابل اعتماد کتابیں ہیں، ان سے میں نے احادیث کو لیا ہے، اس میں نقل کیا ہے۔ اس کتاب میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں حاجی نوری کے مطابق 5963 سمجھ لیے تقریباً 6000 احادیث اس کتاب میں نقل ہوئی ہیں، لیکن کچھ احادیث ہیں جو کہ مرسل ہیں۔ مرسل ان احادیث کو کہا جاتا ہے کہ جن کی سند جو ہے وہ پوری نہیں ہے، اس سند میں سے کچھ راوی حذف ہیں، لہذا اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6000 میں سے تقریباً 2050 روایتیں ایسی ہیں جو کہ مرسل ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ شروع ہوتی ہے احکام شرع سے، اور ظاہر سی بات ہے احکام شرع میں بھی جیسے آپ توضیح المسائل میں دیکھتے ہیں کہ پہلے ان تقلید کے بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ طہارت، یعنی پانی کے احکام۔ اسی طریقے سے اس میں بھی تمام ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے، پانی کے احکام، پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے وضو کے احکام، وضو کے بعد غسل کے احکام، پھر جنابت کے احکام مثال کے طور پر، یعنی غسل واجب غسل کے احکام، جبیرہ کے احکام، اور اسی طریقے سے جو توضیح المسائل کا پیٹرن ہے اسی طریقے سے اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے۔ آخری جو روایت اس کتاب میں نقل کی گئی ہے وہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی۔ یہ روایت جو ہے وہ فضائل امیر المومنین میں ہے اور پنجتن پاک کے فضائل میں نقل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے جو مولا کائنات کے وسیع اور جانشین ہیں جناب حسنین شریفین، ان کے بعد ائمہ اطہار، ان کے فضائل میں یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ یعنی کہیں کہیں کچھ وہ روایتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ جن کا فروعات سے تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نقل کی گئی۔ اس کتاب کو لکھا کیوں گیا؟ اس کتاب کا ہدف کیا تھا؟ لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ ہدف جو ہے وہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کروں جو خود ان کے نزدیک مورد اعتماد ہوں، جن پر عمل کیا جا سکتا ہو۔ شیخ صدوق نے یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً 368 ہجری میں لکھی ہے، جب وہ سفر پہ گئے خراسان میں، اور خراسان میں جب شہر بلخ میں وہ پہنچے تو بلخ میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، جن میں حسین بن محمد اشنانی اور محمد بن سعید سمرقندی، ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے احادیث کو سنا، اور پھر اس کے بعد علاق کے مقام پر پہنچے، اور علاق کے مقام پر ابو عبداللہ محمد بن حسن جو کہ سید نعمت کے نام سے مشہور ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی۔
جب ان سے ملاقات کی تو سید نعمت نے کہا کہ محمد بن زکریا رازی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے من لا یحضرہ الطبیب. ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن زکریا رازی، اس نے کتاب لکھی ہے من لا یحضرہ الطبیب، جس کے پاس ڈاکٹر موجود نہ ہو. یعنی ڈاکٹر موجود نہ ہو تو کیا کرے، کتاب کھولے، اس میں سے نسخہ دیکھے اور جو دوائی لینی ہے وہ لے لے. کہا کہ آپ بھی ایک کتاب لکھیں جس کا نام کیا ہو، من لا یحضرہ الفقیہ، جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے بیچارہ. تو کہا کہ صحیح ہے، اس کتاب کے نام پر جو ہے وہ میں ایک کتاب لکھوں گا. انہوں نے درخواست کی شیخ صدوق سے کہ آپ بھی جو ہے وہ مختلف فقہی موضوعات پر آپ کتاب لکھیں اور اس کا یہی نام رکھیں کہ من لا یحضرہ الفقیہ، تاکہ جو عام عوام کے لیے آسانی ہو اور وہ اس کتاب میں جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ اس کو دیکھ لیں اور اس کے پر عمل کر لیں. من لا یحضرہ الفقیہ جو ہے وہ اعتبار کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے، یعنی کتب اربعہ میں جو اس کا شمار ہوتا ہے وہ پہلے نمبر پر کافی، دوسرے نمبر پر من لا یحضرہ الفقیہ. جو آج تک جتنے بھی افراد اجتہاد کے درجے پر پہنچتے ہیں وہ بہرحال اس کتاب کے دیکھے بغیر، اس کتاب کا مطالعہ کیے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کئی شروحات ہیں جو اس کتاب پہ لکھی گئی ہیں، ان میں سے جو مجلسی اول یعنی علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے روضۃ المتقین فی شرح اخبار الائمۃ المعصومین. اسی طریقے سے جو ہے وہ معراج النبیہ فی شرح کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، محدث بہرانی نے اس کتاب کی شرح لکھی اور کئی شروحات اس کتاب پر لکھی جا چکی ہیں. تو یہ دوسری کتاب